أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے۔ بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے حسن خاتمہ کی علامات، یعنی کہ اچھی موت کی نشانیاں کیا کیا ہیں۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور لوگ جو ہے اپنے بڑوں کو یاد کرتے ہیں۔ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ مہینے میں ہمارے بڑے آتے ہیں، ان کی آتما آتی ہے، تو ان کی آتما آتی ہے یا نہیں آتی ہے اس کا بیان آپ اگلے خطبہ جمعہ میں سنیں گے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ اچھی موت کی نشانیاں کیا ہیں۔ متقی سے متقی انسان ہی کیوں نہ ہو، نمازی سے نمازی انسان ہی کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں مرنے تک، موت کے آنے سے پہلے تک یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انسان مومن ہو کر کے مرے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی انسان، ایک انسان اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، جنت میں جانے والے اعمال کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف ایک بالش کا فاصلہ رہتا ہے، ایک بلش کا صرف فاصلہ رہ جاتا، مرنے ہی والا رہتا ہے کہ وہ انسان برے اعمال شروع کر دیتا ہے، نماز روزے وغیرہ سب چھوڑ دیتا ہے اور پھر اسی پر اس کی موت ہو جاتی ہے، اللہ کی پناہ۔ اسی کے برعکس ایک انسان برے اعمال کرتا رہتا ہے، برائیوں کے اندر وہ انسان زندگی گزارتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان میں صرف ایک بالشت باقی رہ جاتی ہے جگہ، تو وہ انسان نیک اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسی پر اس کی موت واقع ہوتی ہے اور وہ انسان جنت کے اندر چلا جاتا ہے۔ دیکھیے، تو انسان مومن ہو، نمازی ہو، اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی موت ایمان کی حالت میں ہوگی، لہٰذا ہمیشہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہیے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اچھی موت عطا کرے، آمین۔ اور یہ خطبہ جمعہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ جو مسلمان ہیں اپنے بڑوں کو صرف شعبان کے مہینے میں یاد کرتے ہیں، وہ بھی صرف بیٹا اپنے باپ کو یاد کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے دادا کو یاد کرتا، پھر اس کے بعد کوئی نہیں یاد کرتا ہے۔ آپ قبر میں چلے جائیں گے، آپ کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھ لیجئے۔ بس شروع میں 2-4 دن آنسو بہائیں گے اور پھر روئیں گے دھوئیں گے اور اس کے بعد پھر دنیا اپنی جگہ پر چلتے رہے گی، آپ اپنے قبر کے اندر رہیں گے۔ آپ اپنی موت کے لیے تیاری کیجئے، دوسروں کے بھروسے نہ رہو کہ آپ کی اولاد آپ کے نام سے حج کرے گی، آپ کی اولاد آپ کے نام سے عمرہ کرے گی، آپ کی اولاد آپ کے نام سے صدقہ و خیرات کرے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ 2-4 دن ہی بس یاد رکھتے ہیں، جو کچھ بھی کرنا ہے اپنی موت کے لیے ہمیں خود کرنی ہے۔ اور میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں میرے دوستو کہ
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی ایک انسان اچھا خاصا نیک عمل کرنے والا رہتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے وہ انسان بدکار اور فاسق اور فاجر ہو جاتا ہے۔ اس طرح کئی مثالیں، مثال کے طور پر دیکھ لیجئے کہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے ایک پہلے شوہر تھے، عبید اللہ بن جہش ان کا نام تھا۔ یہ شروع میں اسلام لائے، بہت تکلیفیں برداشت کیے، مار بھی کھائے کافروں کے مکہ کے اندر۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم حبشہ چلے جاؤ ہجرت کر کے، وہ وہاں چلے گئے، وہاں جا کر کے نصرانی بن گئے، عیسائی بن گئے، اور وہیں پر ان کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ کی پناہ۔ دیکھیے اسی طرح سے مدینہ کے اندر بھی ایک انسان تھا، عیسائی تھا، مسلمان ہو گیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وحی کی کتابت کرنے لگا، کچھ دنوں کے بعد مرتد ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، میں یہ سکھا کے دیتا تھا، اسی پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ کی پناہ۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بہت سارے قبائل والے مرتد ہو گئے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، مرتد ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا، وہ سارے کے سارے لوگ مارے گئے، جہنم کے اندر گئے۔ دیکھیے کہ ایک انسان جو تھا پہلے ایمان والا تھا، ایک انسان پہلے مومن تھا، لیکن اس کے بعد جب اس کا آخری انجام آیا، جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو مرنے سے پہلے وہ انسان مرتد ہو گیا۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں۔ غزوہ خیبر میں صحابہ کرام شہیدوں کا نام لے لے کر کے کہہ رہے تھے کہ فلاں آدمی شہید ہے، فلاں آدمی جنتی ہے، تو ایک آدمی کا نام آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ جنتی نہیں ہے، وہ جہنم کے اندر گیا۔ کہا کیسے؟ کہا اس طرح سے کہ وہ انسان مرنے والا تھا تو مرنے سے پہلے اس نے، شہید ہونے سے پہلے اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرا لی تھی، جس کی وجہ سے میں نے اسے جہنم کے اندر دیکھا، لہٰذا وہ انسان جہنم کے اندر گیا۔ دیکھیے تو اسے کہتے ہیں بری موت، جس سے ہر انسان کو اللہ کی پناہ پکڑنی چاہیے۔ اور ایک ہوتی ہے اچھی موت، اس کی بھی مثال سن لیجیے۔ اور یہ اچھی موت ملنا یہ ہمارے اور آپ کے بس میں نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اور ہم اور آپ دعا کر سکتے ہیں اس کے لیے، ہم اور آپ کوشش کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ اچھی موت سب کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو قول ثابت کے ذریعے، اللہ رب العالمین قول ثابت پر، یعنی کہ توحید کے اوپر، ایمان کے اوپر دنیا میں ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی۔ جی ہاں سن لیجئے، اللہ جو ہے صرف ایمان والوں کی مدد کرتا ہے، مسلمانوں کی مدد نہیں کرتا ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، ایمان والوں کو اللہ ثابت قدم رکھتا ہے کلمہ طیبہ کے اوپر، کلمہ طیبہ کے اوپر، ایمان کے اوپر، کب؟ دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی، مرنے کے وقت بھی، قبر کے اندر جب ایک انسان کو ڈالا جاتا ہے تب بھی، حساب و کتاب ہوتا ہے تب بھی، اور جب اٹھایا جائے گا انسان تب بھی۔ اگر ایمان ہے تو اللہ ہماری مدد کرے گا، یہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے۔ تو اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اچھی موت مرے تو پھر اپنے اندر ایمان کو مضبوط کیجیے، اور اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایمان والوں کی مدد کرتا ہے۔ اور دوسری بات، ایک دوسری حدیث کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین اگر توفیق دے دے تو ایک انسان کو اچھی موت مل جاتی ہے، جیسا کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس انسان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین جس انسان کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس انسان کو مرنے سے پہلے نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے کتنے سارے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے زندگی گزارا کر رہا تھا، پتہ نہیں بازاروں کے اندر شراب پی رہا تھا اور نشہ خوری کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا، لیکن پتہ نہیں ان کی زندگی کے اندر ایسا کیا ہوا کہ نماز پکڑ لیا، ہفتہ 10 دن کے بعد، مہینے کے بعد مر گیا۔ تو ایسا ہوتا ہے، ایسا ممکن ہے، ایسا کیا ہے؟ ممکن ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مرنے سے پہلے نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو مرنے سے پہلے ہمیشہ پوری زندگی میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو بری موت کے بارے میں آپ نے سن لیا، اچھی موت کے بارے میں بھی سن لیجئے۔ ایسا بھی ہوا
کہ ایک انسان برائیوں کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا، لیکن عین آخری وقت میں وہ انسان جنت کے اندر گیا۔ اس کی سب سے پہلی مثال وہ واقعہ جو کہ ہر مسلمان جانتا، بہت ہی مشہور اور معروف بات ہے کہ ایک انسان نے 100 آدمیوں کا قتل کیا تھا، 100 آدمیوں کا۔ ایک آدمی سے، عبادت کرنے والے سے مسئلہ پوچھا، بھائی میں نے 99 قتل کیے، کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ تو پڑھا لکھا تو تھا نہیں، عابد تھا وہ انسان۔ عابد جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت خطرہ رہتے ہیں، عابدوں کی وجہ سے گمراہیت پھیلتی ہے، ان کو علم نہیں رہتا ہے، عبادت خالی کرنا جانتے ہیں۔ تو کہا کہ نہیں تیرے لیے توبہ کی گنجائش نہیں، اسے بھی قتل کر دیا، 100 قتل کر دیے۔ پھر دوسرے سے پوچھا تو کہا کہ ہاں کیوں نہیں، تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ ابھی جا رہا تھا راستے میں کہ مر گیا، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، ابھی راستے میں جا رہا تھا، توبہ کرنے کے لیے جا ہی رہا تھا، اس کا ارادہ سچا تھا، مر گیا، سیدھا جنت کے اندر گیا۔ سبحان اللہ۔ ایسا بھی ہوا کہ مدینے کے اندر ایک یہودی بچہ تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ جب وہ بیمار پڑ گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے گئے اور کہا کہ اے بچے تو اسلام قبول کر لے۔ تو وہ بچہ جو ہے اپنے باپ، یہودی جو اس کا باپ تھا، اس کی طرف دیکھنے لگا، تو اس کے باپ نے کہا کہ اطیع ابو القاسم، کہ ابو القاسم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات مان لے۔ تو اس نے اسلام قبول کر لیا، اور پھر اس کے بعد فوراً بعد اس کی موت ہو گئی۔ اللہ اکبر، کیا اس کا نصیب تھا اس یہودی بچے کا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اس بچے کو میرے ذریعے سے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اللہ اکبر، دیکھیے ایک یہودی تھا، جہنم میں جانے والا تھا، لیکن موت اس کی ایسی آئی کہ وہ بچہ سیدھا جنت کے اندر گیا۔ اسی طرح سے غزوہ احد کا معاملہ تھا۔ ایک شخص تھے جن کا نام اسیرم تھا، عمرو بن ثابت ان کا نام ہے، اسیرم ان کا لقب تھا۔ پہلے سے ان کو اسلام کی دعوت جو ہے مل چکی تھی، لیکن اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، آگے پیچھے ہو رہے تھے کہ اسلام قبول کروں نہیں کروں نہیں کروں۔ عین جو ہے غزوہ احد میں آ گئے، اسلام قبول کر کے آ گئے، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ جب وہ صحابہ کرام زخمیوں کو تلاش کر رہے تھے تو زخموں سے چور یہ اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ملے۔ کہا کہ اے اسیرم، اے عمرو بن ثابت، تمہارا کیا ماجرا ہے؟ تم تو اسلام قبول تو کرتے نہیں تھے، تم تو ہمارے خلاف رہتے تھے، تم تو کہتے تھے کہ ہمارے لیے ہمارا دین اچھا ہے، آج تم ہمارے ساتھ کیسے؟ کیا تم اپنی قوم کی مدد کرنے آئے تھے یا اسلام کی مدد کرنے آئے تھے؟ تو حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، میں اسلام کی مدد کرنے کے لیے آیا تھا۔ اتنا کہا کہ شہید ہو گئے، انتقال کر گئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جنتی ہے۔ ان کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ وہ انسان ہے کہ اسلام قبول کیے لیکن ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، سیدھا جنت کے اندر۔ سبحان اللہ، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، ابھی نماز کا ٹائم ہی نہیں آیا۔ دیکھیں اسلام قبول کیے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، سیدھا جنت کے اندر، اور عام انسانوں سے کہیں زیادہ مقام اور مرتبہ پا لیا۔ تو دیکھا آپ نے، اسے کہتے ہیں اچھی موت، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے خیر اور بھلائی کا ارادہ کیا۔ اس طرح کے بے شمار مثالیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو صحابہ کرام کی مثالیں۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک ویڈیو بہت وائرل ہوا تھا کہ عرب کے ایک شیخ جو ہے جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا خطبہ دیتے دیتے وہ انتقال کر گئے۔ اللہ اکبر، کتنی اچھی موت ہے، اور وہ جو ہے اس وقت ہے کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب ان کی موت ہوئی تو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرتے کرتے ان کا انتقال ہوا تھا۔ کتنی اچھی موت ہے میرے دوستو، یہ بہت ہی خوش نصیبی ہے کہ ایک انسان کی موت نماز پڑھتے پڑھتے آ جائے۔ یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ ایک انسان کی موت جو ہے سجدہ کرتے ہوئے، اذان دیتے ہوئے آ جائے۔ یہ بہت ہی خوش نصیبی کی موت ہے کہ ایک انسان عمرہ کرنے جائے، حج کرنے جائے، اور پھر اسی دوران اس کی موت ہو جائے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ بہت پتہ نہیں کون سی موت مرا، وہاں جا کے مرا، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا، کوئی اپنے نہیں تھے، یہ ہماری باتیں ہیں، لیکن شریعت کی نگاہ میں وہ انسان اچھا ہے جو حج اور عمرہ کرنے کے درمیان میں مرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو انسان جس حالت میں مرے گا اس حالت میں وہ انسان اٹھایا جائے گا۔ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابہ رسول جو ہے انتقال کر گئے، احرام باندھے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا کہ اسے اسی کپڑے میں کفن دے دو۔
اور اس کے سر کو مت ڈھانکو، یعنی جس طرح سے اور میت کے سر کو ڈھانکتے ہیں ویسا مت ڈھانکو اس کو، اور اسے ایسی احرام ہی کے کپڑے میں دفن کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان جب اٹھے گا تو تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا۔ سبحان اللہ، کیا موت ہے میرے دوستو! آپ جو ہے اچھی موت کی کوشش کیجئے اور برے کام میں مت رہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی انسان برے کام اور گناہ کرتے ہوئے مر گیا تو وہ بھی اسی پر اٹھایا جائے گا، اللہ کی پناہ۔ ایک ویڈیو میں نے دیکھا کہ ایک انسان لڑکیوں کو چھیڑ رہا تھا اور لڑکیوں کو چھیڑتے چھیڑتے مر گیا۔ کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا مسلمان، وہ قوال، ایک قوال کا ویڈیو بھی میں نے دیکھا کہ قوال گاتے گاتے ڈھول بجاتے بجاتے مر گیا۔ کتنی بری موت مرا۔ یہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان جس پر مرے گا اسی پر اٹھایا جائے گا۔ گناہ کرتے ہوئے اگر ایک انسان مر گیا تو سوچئے کہ اس کی موت کتنی بری موت ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں شراب پینے کی حالت میں ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ جا رہے تھے کہیں غیر اللہ کی پوجا کرنے، یہاں وہاں جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گیا۔ کچھ سال پہلے ایسا ہی ہوا تھا، وہاں جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جہاں کرنول کا راستہ ہے وہاں پر کارنر پر آلوڑ سے پہلے وہاں پر لوگ جو ہے جا رہے تھے اپنے صاحب کے پاس، ایکسیڈنٹ ہوا، پورے فیملی والے مر گئے۔ کتنی بری موت مرے دیکھیے۔ تو ایسی موت سے اللہ کی پناہ پکڑیے اور اچھی موت کی دعائیں کیا کیجیے، اور اچھی موت جسے مل گئی وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ بے شمار مثالیں اچھی موت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا جب وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور اچھی موت ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ نے جگہ جگہ پر اپنی کتاب کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ ایمان والو اللہ سے ویسے ہی ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو مسلمان بن کر کے مرنا۔ اللہ اکبر، اللہ خود ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں تمہاری کوشش یہ ہو کہ تم مسلمان بن کر کے مرو۔ آج کل کے ہم اور آپ کیسے دنیا کے لوگ مسلمان بن کر کے زندگی گزارنا نہیں چاہتے، لیکن مسلمان بن کر کے مرنا چاہتے۔ کتنے ایسے بے نمازی کو میں دیکھتا ہوں جو بے نمازی ہے، دین پر عمل نہیں کرتے اور دعا کرتے رہتے ہیں اللہ تو مدینے میں مجھے موت دے دے۔ تو مدینے میں تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی بھی موت ہوئی تھی، تو کیا وہ جنت کے اندر چلا جائے گا؟ مکہ کے اندر ابو لہب کی بھی موت ہوئی تھی، تو کیا وہ جنت کے اندر چلا جائے گا؟ ایمان ہے تو ایک انسان کامیاب ہوگا۔ ایمان کے بغیر موت، ایمان کے بغیر ایک انسان یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں مکہ میں مروں مدینہ میں مروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے یہ کہا کہ تم مسلمان بن کر کے مرو، تمہاری موت اسلام اور مسلمان اور ایمان پر ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری موت آئے گی، اور اگر نہیں تو نہیں آئے گی۔ جیسا آپ جھاڑ لگائیں گے ویسا پھل کھائیں گے، جیسا جھاڑ لگائیں گے ویسا ہی آپ جو ہے پھل کھائیں گے۔ اب دیکھ لیجئے مثال کے طور پر کہ انسان اگر کانٹے کا جھاڑ لگائے گا تو اسے کانٹا ہی ملے گا، اور اگر انسان گلاب کا جھاڑ لگائے گا تو گلاب ہی پائے گا۔ تو جو انسان دنیا کے اندر جیسی زندگی گزارے گا ویسی ہی اس کی موت بھی ہوگی، یاد رکھ لیجئے۔ اسی طرح سے میرے دوستو قرآن مجید کے اندر سورہ البقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، کہ حضرت ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اے میرے بچوں یاد رکھنا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے، اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا، اللہ نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا ہے، لہٰذا تمہاری کوشش یہ ہو کہ تم مسلمان بن کر کے مرو۔ اللہ اکبر، اپنے اولاد کو وصیت کیجئے، اپنے اولاد کو نصیحت کیجئے کہ اے میرے بچوں دیکھو تم توحید والے بن کر کے رہنا، تم مسلمان بن کر کے رہنا، مشرکوں میں مت مل جانا، بدعتیوں میں مت مل جانا۔ ایسے کتنے سارے لوگ ہیں۔ ایک بھائی بتلا رہے تھے کہ مولانا ایک مسجد کے امام صاحب تھے، مؤذن صاحب تھے، آج ان کے بچے جو ہے مشرک بن چکے ہیں، بدعتی بن چکے ہیں، نماز کو نہیں آتے ہیں۔ کیسا دور آیا دیکھ لیجیے۔
تو آپ جو ہے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے دعائیں کیجئے، اور اللہ رب العالمین کا یہ حکم یاد رکھ لیجئے، اور اپنی اولاد کو نصیحت کیجئے کہ دیکھو تم توحید والے ہو، تم اسی کے اوپر قائم و دائم رہنا۔ اس کے بعد وہ لوگ گمراہ ہو گئے تو آپ کے اوپر ذمہ داری نہیں آئے گی، لیکن ہم کو اور آپ کو اپنی تو فکر ہے، اپنی اولاد کی فکر نہیں۔ اپنے تو توحید والے ہیں، اپنے تو نمازی ہیں، اولاد مشرک ہے، بدعتی ہے اور بے نمازی ہے، کیا فائدہ ہوا؟ کل قیامت کے دن پوچھے جائیں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں موحد ہیں، توحید والے کہلاتے ہیں، اور پیسے کے چکر میں، مال و دولت کے چکر میں، کٹنم اور جہیز کے چکر میں اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی مشرکوں میں کر رہے ہیں، اور بول کر کے دے رہے ہیں، نہیں یہ ہماری بچی، تمہیں کیا بولے وہ کرتی، تمہارا سجدہ بھی کرتی اور یہ بھی کرتی وہ بھی کرتی، ایسا بول کر کے دیے۔ جی ہاں، یہ سچی بات ہے۔ کیا حالت ہوگی دیکھیے، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اچھی موت مریں گے؟ کبھی اچھی موت نہیں مریں گے، بری موت مریں گے۔ تو دنیا کے پیچھے مت بھاگو، دنیا آج نہیں تو کل ختم ہو جائے گی، موت تو آنی ہے نا، موت سے کسی کو فرار ممکن نہیں، یاد رکھ لیجئے۔ موت ایک ایسا جام ہے جس کو ہر ایک کو پینا ہے، لیکن کون کب اور کہاں مرے گا یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ ایک انسان، ایک جان کہاں مرے گا، کس جگہ مرے گا، کس حالت میں مرے گا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ جب انسان کے مرنے کا وقت ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک بہانہ لگا دیتا ہے، جہاں اس کی موت لکھی ہوئی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان زندگی سارا اپنے گاؤں میں رہتا ہے، کچھ نہیں ہوتا اسے، 1 منٹ کے لیے نکلتا ہے باہر، کسی دوسرے گاؤں میں جاتا ہے، وہاں مر جاتا ہے، اس کی لاش آتی ہے۔ تو کون انسان کب مرے گا یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ حضرت ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہ نصیحت کی کہ اے میرے بچوں، تم جو ہے ایمان کی حالت میں مرنا، مسلمان کی حالت میں مرنا، اور ایمان والوں کو بھی اللہ نے دعا سکھلائی ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر ہے، آیت نمبر 193 یاد کر لیجئے گا آپ لوگ، کہ اہل ایمان جو مومن بندے ہوتے، جو لوگ جنت میں جانے والے لوگ ہوتے، جو لوگ اللہ کے نیک بندے ہوتے، وہ یہ دعا کرتے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ اہل ایمان مومن بندے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ایک آواز دینے والا آواز دے رہا تھا کہ تم لوگ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، ہم نے سنا، ہم اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور اے ہمارے رب تو ہماری برائیوں کو، ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور اے ہمارے رب تو ہمیں نیکی کی موت عطا فرمانا۔ اللہ اکبر، کتنی بہترین دعا ہے، اور یہ ایک ایسی دعا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے انبیاء کرام بھی دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ اے اللہ تو مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ اللہ اکبر، حضرت یوسف علیہ السلام دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے اور آپ کی طرح تو نہیں، اللہ کے نیک بندے۔ تو سورہ یوسف کھول کر کے آپ یہ دعا یاد کر لیجئے کہ آیت نمبر 101 ہوگا۔ خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری وقت میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ہمیشہ ایک دعا پڑھا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب اللہم یا مقلب القلوب اللہم یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، کہ اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، اے دلوں کو ہیر پھیر کرنے والے، تو مجھے اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ، تو مجھے اپنے دین کے اوپر قائم و دائم رکھ۔ اما عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اتنی کثرت سے یہ دعا کیوں پڑھتے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اتنی کثرت سے یہ دعا کیوں نہ پڑھوں، جبکہ ہر ایک انسان کا جو دل ہے وہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں، رحمان کے اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں، اور اللہ رب العالمین جدھر چاہتا ہے ادھر پلٹ کر دیتا ہے، جدھر چاہتا ہے ادھر پھیر دیتا ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، رمضان آنے والا ہے، اس سے پہلے یہ دعا پڑھیے، اس لیے کہ رمضان میں لوگ نمازی بن جاتے، رمضان کے بعد بے نمازی بن جاتے، رمضان میں نیک بن جاتے، رمضان کے بعد برے بن جاتے، تو اللہ نے دلوں کو پلٹ دیا۔ ایسے کتنے سارے لوگ ہیں
جو مرنے سے پہلے نیک رہتے، عین مرنے سے ایک ہفتہ پہلے جو ہے ہو جاتا، راستہ چینج کر دیتے۔ شیخ عبدالعظیم عمری مدنی حفظ اللہ بتلا رہے تھے کہ بنگلور کے اندر ایک نوجوان تھا، اچھا متشرع تھا، دیندار تھا، اللہ والا تھا، کوئی نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا کہ سب کچھ چھوڑ دیا، داڑھی منڈا لیا، نماز وغیرہ سب چھوڑ دیا۔ 1 مہینے کے بعد وہ مر گیا، اللہ کی پناہ۔ 1 مہینے کے بعد وہ مر گیا۔ تو ایسی موت سے پناہ مانگا کیجئے کہ ایک انسان بڑا نیک انسان تھا، اور جب وہ مر گیا، مرنے کا وقت قریب آیا تو لوگ اسی کلمے کی تلقین کر رہے تھے، کلمہ پڑھو۔ تو وہ انسان کلمہ پڑھنے کے بجائے مرنے کے وقت میں اپنے حساب و کتاب کا تذکرہ کر رہا تھا، اللہ کی پناہ، تجارت کا، بزنس کا۔ جب اسے یہ کہا جا رہا تھا کہ تم کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، تو وہ انسان حساب و کتاب کر رہا تھا، اللہ کی پناہ۔ دیکھیں کتنی بری موت ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے اچھی موت کی دعائیں کرتے رہا کیجئے، اور اس کی فکر جو ہے انبیاء کرام کیا کرتے تھے، اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ کیا کہ اہل ایمان والے اور مومن جو ہوتے ہیں وہ اچھی موت کی دعائیں کیا کرتے ہیں۔ اور ایک نماز جنازہ کی دعا ہے، اس کے اندر بھی اسی بات کا ذکر ہے، جو اللہم اغفر لحینا و میتنا ہے نا، اس کے آخر میں ہے کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا علی الاسلام، کہ اے اللہ تو ہمیں سے جس کو بھی زندہ رکھ، اسلام اور ایمان کے اوپر زندہ رکھ، اور جب وفات دے ہم میں سے ہر ایک کو تو ایمان اور اسلام کے اوپر وفات دے۔ دیکھیے ہماری شریعت ہم یہی سکھلا رہی ہے۔ تو میرے دوستو، اچھی موت کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اس کے لیے اچھی زندگی گزاریں۔ جب تک اچھی زندگی نہیں گزاریں گے کچھ نہیں ہوگا، صرف آرزو سے کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھی موت کی ایک نشانی بتلا کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، اور سنیے اور یاد رکھیے، ابھی یہ سلسلہ باقی ہے، اگلے خطبہ جمعہ میں اس کو مکمل کریں گے کہ اچھی موت اور بری موت کسے کہتے ہیں۔ وہاں پر ہم آپ کو بتلائیں گے کہ آتما آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی ہے شعبان کے حساب سے۔ آپ اچھی موت مرنے والے ہیں یا نہیں مریں گے، آپ اپنے کیریکٹر کو دیکھ لیجئے، اپنے اخلاق کو دیکھ لیجئے، اپنے کردار کو دیکھ لیجئے، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ سنیے حدیث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک جنازہ گزرا، ایک موتا گزرا، ڈولا گزرا، تو صحابہ کرام نے ہم نے اس جنازے کی، اس میت کی تعریف کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ وجبت، واجب ہو گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، تو صحابہ کرام نے اس کی برائیاں بیان کی۔ اچھا انسان نہیں تھا، بیکار انسان تھا، بہت خبیث انسان تھا، جب دیکھو لوگوں کو لوٹنے کے چکر میں رہتا تھا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ سن لیجئے، ایسے کتنے جنازے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اس کی تعریف کی۔ آپ پیسہ دے کر کے تعریف نہیں کرا سکتے، آپ جو ہے اپنے رشتہ داروں کو پیسہ دے کر کے تعریف نہیں کرا سکتے، وہ اللہ لائے گا نہیں زبان کے اوپر۔ اگر آپ اچھے رہیں گے، آپ کا اخلاق اور کردار اچھا رہے گا، آپ کا کیریکٹر اچھا رہے گا، تو اللہ اپنے آپ لوگوں کی زبان پر آپ کی تعریف کرائے گا۔ پیسہ دے کر کے آپ تعریف نہیں کرا سکتے۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں مر جاتے ہیں، لوگ ان کی برائیاں بیان کرتے۔ اب ایک مولوی صاحب نے ایک آدمی جو مر گیا اس کی اچھائی بیان کی، بہت پہلے کی بات ہے۔ تو ایک آدمی میرے بازو میں تھا، بول رہا کہ مولانا یہ آدمی جو ہے وہ پہلے زمانے میں وہ تاش کے اڈے تھے نا، وہ تاش بہت زیادہ کھیلا کرتا تھا، وہ پتے وغیرہ پھینکتے نا، وہ پتے کھیلا کرتا تھا، اور مولوی صاحب اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ان کو نہیں معلوم ہوگا، دیکھیے اللہ خود زبان پر جاری کر دیتا ہے۔ ایک آدمی مر گیا تو کہا کہ یہ انسان ایسا تھا، نماز وغیرہ نہیں پڑھتا تھا، خالی تھیلا لے کے گھومتا تھا، ایسا بھی بولے۔ تو آپ بری موت سے، بری تعریف سے بچا کرو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ انسان اچھا انسان نہیں تھا، اس کی برائیوں کا تذکرہ کیا، تو آپ نے کہا کہ واجب ہو گئی۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جنازہ گزرا تو ہم نے اس کی تعریف کی، تو کہا آپ نے کہا کہ واجب ہو گئی۔ پھر اور ایک جنازہ گزرا تو ہم نے اس کی برائیاں بیان کی، تو آپ نے کہا واجب ہو گئی، مطلب کیا اس کا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ من اثنیتم علیہ خیرا وجبت لہ الجنۃ ومن اثنیتم علیہ شرا وجبت لہ النار، کہ دیکھو تم لوگوں نے جس جنازے کی تعریف کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اچھی موت کی نشانی کہ مرنے کے بعد اس کی تعریف کی جائے، مرنے کے بعد
اس کے اخلاق اور کردار کی تعریف کی جائے. یہ ایمان والوں کے لیے آفر ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے. ویسے تو کوئی کافر مشرک بدعتی بھی مر جاتا ہے تو لوگ تعریفیں کرتے ٹی وی چینل پر، اور پتہ نہیں کیسے کیسے تعریفیں کرتے. تو یہ نہیں کہ اس کے اندر شامل ہے، مرنے والا مومن ہونا چاہیے. جی ہاں، اپنے آپ کی تعریف کریں گے تو آپ ایسے بنو کہ لوگ آپ کی تعریف کرے. ایسے نہ بنو کہ اچھا ہوا مر گیا. محلے میں ایسے پڑوسی نہ بنو کہ لوگ جو ہے آپ کے مرنے کی دعائیں کرے، مرنے کی تمنا کرے. بلکہ ایسے نہ بنو، بلکہ ایسے بنو کہ آپ کے مرنے پر لوگ روئے، افسوس کرے، آپ کی تعریف کرے، آپ کی خوبیوں کو بیان کرے. اور یہ جو ہے آپ کے اپنے اخلاق و کردار کو ظاہر کرنے سے ہوگا، لوگوں کے بولنے سے نہیں ہوگا. یاد رکھ لیجیے، لوگ تعریف نہیں کرتے. اللہ جس کو تعریف کرانا رہتا ہے لوگوں کی زبان پر لا دیتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس کی تم لوگوں نے برائی بیان کی کہ اچھا انسان نہیں تھا، بیکار انسان تھا، تو وجبت لہ النار، تو جو میں نے کہا کہ واجب ہو گئی، تو اس کے لیے جہنم کی آگ واجب ہو گئی. اس کے لیے کیا ہو گیا؟ جہنم کی آگ واجب ہو گئی. ایک دوسرے روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ زمین کے اوپر اللہ کے گواہ ہو. زمین کے اوپر تم اللہ کے گواہ ہو، تم جیسا کہو گے ویسا ہی انجام ہوتا ہے. تو آپ کے جو رشتہ دار مر گئے نا، اب اس کے انجام کو یاد کر لیجئے. اگر لوگ آج بھی ان کے اچھائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اچھی موت مرا، اور اگر برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں سمجھ لیجئے کہ بری موت مرا. ایسے کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے جماعتی بھائی رہتے ہیں جن کو لوگ برسوں تک یاد رکھتے ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے رہتے اللہ کی پناہ بہت برا انسان تھا، اچھا ہوا سو مر گیا، پورے محلے والوں کو پریشان کر دیا تھا، پوری جماعتی کو پریشان کر کے رکھا تھا. ایسا بھی بولتے ہیں. تو ایسے مت بنو، تو اچھے اخلاق و کردار والے بنیں گے. بولیے بھائی، انشاءاللہ ابھی یہ سلسلہ باقی ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اچھی موت عطا کرے، آمین. اور مرنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین.